السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد کما تحب وترضی۔ پیارے ناظرین، ہمارے درمیان 12 ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ، پربہار مہینہ، پرکیف مہینہ، پرمسرور مہینہ جو ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے، یعنی ربیع الاول کا وہ مہینہ جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی ولادت سے قبل عرب میں شراب نوشی عام تھی، زنا عام تھا، اور اسلام کی شہزادیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ ایسے پرفتن پرآشوب ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ کی ولادت کی برکت سے جتنی بھی کفر و ضلالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھی، وہ تمام کی تمام تاریکیاں نیست و نابود ہو گئی، اور ہر جگہ خوشی کی دھوم مچ گئی، بلکہ جتنے بھی کفار تھے وہ تمام کے تمام بدل گئے، اہل اسلام میں بدل گئے اور ایک خدا کی عبادت کرنے لگے۔ اب آئیے، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظیم ہے، اور قرآن مقدس یہ فرما رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک نعمت ہے، اس لیے ہم عاشقان رسول کو اس کا خوب چرچا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے شرپسند عناصر اور کچھ ایسے گمراہ کن افراد ایسے بھی ہیں کہ جو میلاد النبی کا انکار کرتے ہیں، اور ایسے کمزور دلائل دیتے ہیں، عوام الناس پریشان ہو جاتے ہیں اور جلوس محمدی کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور یہ تک کہتے ہیں کہ اگر واقعی میں یہ پر مسرور والا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے میں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اور ہمارے لیے یہ باعث ثواب ہے، باعث اجر ہے، تو صحابہ نے اسے کیوں نہیں منایا؟ خلفائے راشدین نے اسے کیوں نہیں منایا؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج سے 500 سال قبل، یعنی امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں فرامین خلفائے راشدین کو بیان کیا۔ ذرا آپ سنیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جلوس محمدی کا آغاز ابھی تک ہے، اس کے پہلے اس کی کوئی اصل نہیں تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مکہ کے تھے امام ابن حجر، وہاں کے امام تھے۔ اس وقت ایسا ماحول تھا، جو ہی میلاد النبی کا وقت آتا، جتنے بھی امام حرمین تھے، مدینہ کے امام تھے، تمام کے تمام اس کا خوب اہتمام کرتے اور خوب خوشی مناتے تھے اس مہینے میں۔ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں کیا لکھتے ہیں خلفائے راشدین کے حوالے سے؟ ذرا سماعت کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کسی نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پر 1 درہم بھی خرچ کیا، وہ شخص جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے حضرت عمر فاروق کیا ارشاد فرماتے، ذرا اسے بھی اب غور کریں، سنیں۔ جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی، اس نے گویا اسلام کو زندہ کیا۔ اور آپ سنیں، میں آپ کو حوالہ دیتا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ فرامین بھی سناتا چلا جاتا ہوں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے، ذرا سنیں۔ جس شخص نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور میلاد شریف پڑھنے کا سبب بنا، یعنی میلاد شریف کا اہتمام کیا، تو ایسا شخص دنیا سے با ایمان جائے گا اور جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ ایسے ماحول میں کہ ہر شخص یہ دعا کرتا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو، اگر کوئی شخص عید میلاد النبی کا اہتمام کرتا ہے، اس فرامین کے مطابق وہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے اٹھے گا۔ یہ فرامین خلفائے راشدین ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ خلفائے راشدین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر کس قدر خوشی مناتے تھے اور پیغام بھی انہوں نے پیش کیا۔ اب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا اہتمام کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیر کے روز روزہ رکھا کرتے تھے،
تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ہفتے کے کسی پیر کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی سوموار کے دن کو چھوڑتے نہیں ہیں، آپ ہر سوموار کو روزہ رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن میری پیدائش ہوئی تھی، اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ جب نبی پاک خود اپنے میلاد میں روزہ رکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو عاشقان رسول بھی اگر یہ کام کرے تو گویا نبی پاک کی سنت پر عمل کر رہا ہے، اور اس وجہ سے عاشقان رسول مختلف انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں آپ کو اور بتاتا چلوں، ابو لہب کتنا بڑا کافر تھا، اس کے مذمت میں پوری صورت ایک نازل ہو گئی۔ اس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے حدیث میں کہ جب اس دنیا سے وہ چلا گیا اور کفر کی حالت میں مرا تو آپ کے یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ابو لہب کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا یہاں ماجرا ہے؟ ابو لہب کہتا ہے کہ میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، لیکن ہر پیر کے دن مجھے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور میرے انگشت سے پانی نکلتا ہے، چشمہ نکلتا ہے جسے میں پی کر سیراب ہوتا ہوں، اب پورا ہفتہ مجھ پر وہ اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک کافر یعنی ابو لہب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں جب اس کی لونڈی آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیرا بھتیجا پیدا ہوا، تو ابو لہب کیا کہتا ہے، تو نے میرے بھتیجے کی پیدائش کی خوشخبری دی، اس وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خوشی کے اظہار پر اسے ایسا انعام دیا، اتنا بڑا کافر ہو کر بھی، کہ اسے جہنم سے ہر سوموار کے دن نکال دیا جاتا ہے۔ جب ایک کافر کو یہ انعام مل رہا ہے تو ہم تو عاشقان رسول ہیں، ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمارے درجے کس قدر بلند ہوں گے، ہمارے مرتبے جلوس محمدی کے انعقاد کرنے پر کس قدر بلند ہوں گے۔ میں جتنے بھی سننے والے یہاں پر ہیں، جتنے بھی سننے والے ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، میں ان تمام سے گزارش کروں گا کہ آج عزم مصمم کرے کہ جب ربیع اول کا مہینہ آئے گا ہم اپنے گھروں کو سجائیں گے، خوشیاں منائیں گے، جھنڈے لگائیں گے، اپنے بال بچے، گھر کے جتنے بچے ہیں، محلے کے بچے ہیں، انہیں جمع کریں گے اور ولادت نبی کے واقعہ کو بیان کریں گے، محمد عربی کے صفات کو بیان کریں گے، ان کے خوبیوں کو بیان کریں گے، تاکہ ہماری نسل اسے سنے اور اسی طرح یہ نسل دراز ہوتا چلے۔